بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبِعْ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بتایا فرمایا جو اپنے نفس کے پیروی کرتے ہیں، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے خواہشات کو پورا کرتا ہے، فَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسے ہے، اللہ فرماتا ہے کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اس کی مثال ہے۔ یعنی دیکھیے وہ بندہ جو نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی طرح ہے۔ انسان کا مقام تو کہاں تھا، اشرف المخلوقات، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑی پیاری صورت، بڑی سونی صورت میں انسان کو پیدا فرمایا۔ اب انسان کا مقام تو یہ تھا، لیکن دیکھیے کہ اب یہی انسان اپنے نفس کی پیروی میں لگ گیا، اپنے نفس کی اتباع کرنے لگ گیا، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے لگ گیا۔ نفس تو کبھی بھی بندے کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ جو بندہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ نفس ہمیشہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، 13واں پارہ پہلی ہی آیت ہے، فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، فرمایا یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو رب نے آگے فرما دیا پھر جو اس کی اتباع کرے گا، پھر جو اس کی خواہشات کو پورا کرے گا، پھر وہ انسان نہیں، فرمایا کَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر اس کی مثال کتے کی ہے، پھر وہ کتے کی طرح ہو جائے گا۔ نفس کی خواہشات کی پیروی جس نے بھی کی اس کا عبرتناک انجام ہوا۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ آپ نے عیون الحکایات کے اندر جلد 2 صفحہ 231 پر آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا جو نفس کی پیروی کرنے والوں کا عبرتناک انجام۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیر العجم میں پڑھا کہ جب اردشیر نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کر لیا۔ اب اس کی نظر سلطنت سریانیہ پر تھی، یہ بڑا ملک تھا۔ اردشیر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ اب یہ بادشاہ اردشیر جو تھا اس نے سلطنت سریانیہ پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعہ بند تھا۔ اردشیر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، کافی عرصہ گزرنے کے باوجود اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ اسی بادشاہ اس شہر میں رہنے والے جو قلعہ بند تھا بادشاہ، اس کی شہزادی ایک دن قلعہ کی دیواروں پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر بادشاہ پر پڑ گئی۔ اس کی مردانی وجاہت، خوبصورتی دیکھ کر شہزادی اس پر فریفتہ ہو گئی، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر
اس شہزادی نے ایک تیر پر یہ عبارت لکھی، اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر اردشیر بادشاہ کی جانب پھینک دیا۔ اس نے یہ تیر پر لکھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھ کر بادشاہ نے اس شہزادی کی طرف پھینک دیا۔ کہا، جواب کیا لکھا؟ اگر تم ایسا راستہ بتاؤ گی تو تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور تیر شہزادی کی جانب پھینک دیا۔ شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور، یہ نفس کے خواہش کو پورا کرنے میں مجبور، نفس کی اتباع کرتے ہوئے یہ انسان، کیسی یہ عورت تھی جس نے اپنے باپ کو نہ دیکھا کہ میرا باپ قتل ہو جائے گا، میرا باپ چلا جائے گا۔ اس نے ہر چیز کے ساتھ بے وفائی کر دی، اور بے وفائی کرتے ہوئے اس نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بادشاہ کی طرف تیر پھینک دیا اور اس کو خفیہ راستہ بتا دیا۔ چند ہی لمحے گزرے، تھوڑے ہی وقت میں بادشاہ نے اس خفیہ راستے سے اس بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا تو اس بادشاہ کی شہزادی سے اس بادشاہ نے، اردشیر بادشاہ نے شادی کر لی۔ شادی کر لی، کچھ وقت گزرا، وہ پہلے بہت خوش تھی، بڑی خوش، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اتنی خوش کہ اس کو اپنے باپ کے قتل کا بھی ذرا برابر افسوس نہ تھا۔ ایک دن رات کو یہ لیٹی شہزادی اپنے بستر پر، تو لیٹ نہیں رہی، کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، اس کو بے چینی لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، شہزادی کیا ہوا؟ اس نے کہا، کوئی چیز میرے بستر میں ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی۔ بادشاہ نے جب اس کا بستر دیکھا تو اس میں چند دھاگے تھے، چند دھاگوں کی وجہ سے اس کا اتنا نرم و نازک بدن جو تھا، جسم جو تھا، وہ دھاگے برداشت نہ کر سکا، اور وہ دھاگے دیکھ کر بادشاہ نے دھاگے اٹھا دیے اور اس شہزادی سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کون سی غذا کھلا کر بڑا کیا ہے، کیسی تمہاری خدمت کی ہے، کس غذا سے تم بڑی ہوئی ہو جو اتنی نرم و نازک ہو کہ تمہارے بدن نے چند دھاگے بھی برداشت نہیں کیے۔ اب وہ شہزادی بتاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے، میری غذا جو تھی وہ مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز ہوا کرتی تھی۔ اردشیر نے کہا، تیرے باپ کی طرح آسائش و آرام تجھے کسی نے نہ دیا ہوگا، نہ کوئی دے سکے گا۔ تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا برا بدلہ دیا کہ اسے قتل کروا دیا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ کیا پتہ تو کل میرے ساتھ بھی دھوکہ کر جائے، کیا پتہ کل تو میرے ساتھ بھی بے وفائی کر جائے۔ جس باپ نے اتنے نازوں سے تجھے پالا، تو نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ کیسے وفا کرے گی؟ پھر اردشیر نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو نفسانی خواہشوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، اگر انسان اپنی قبر و آخرت کو بھول جائے تو پھر اسی طرح کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
ایسا شخص نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اگر بالفرض دنیا میں چند روزہ عیش و عشرت مل بھی جائے تب بھی اسے قلبی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، نفس نے اسے ہمیشہ تباہی و بربادی کے عمیق گڑھے پر میں ڈال دیا۔ ذلت و عزت و دولت اور شان و شوکت سب کی سب خاک میں مل گئی۔ اور یہ تو حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج جو کسی کے ساتھ دھوکہ دہی بدعہدی کرے گا، سن لیجئے میرے مسلمان بھائی، آج جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، بدعہدی کرے گا، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے گا، جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ یہ مت سوچ، یہ مت خیال کرنا کہ آج تو نے دھوکہ دے دیا، آج تو نے وعدہ خلافی کر لی، وعدہ اپنا توڑ دیا تو کل تیرے ساتھ وفا ہوگی۔ نہ یہ مت سوچنا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کما تدین تدان، اور کما قال علیہ السلام فرمایا جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج تو دھوکے دے رہا ہے، کل کیسے تو یہ سوچ سکتا ہے کہ تیرے ساتھ دھوکہ نہ ہوگا؟ آج وعدے خلافیاں کر رہا ہے، آج تو وعدے توڑ رہا ہے، کل کیسے تیرا وعدہ تیرے ساتھ پورا کیا جائے گا؟ کبھی سوچا ہے تو نے کل جب تیرے ساتھ کوئی وعدہ کرے گا تو وہ بھی پورا نہیں ہوگا؟ آج تو نے دھوکہ دیا، کل تجھے دھوکہ دیا جائے گا۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے، بالآخر اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اے دھوکے باز سن لے ذرا میرے مسلمان بھائی، دھوکے باز دھوکہ دینے والے سن لے، آج تو نے دھوکہ دیا، کل تجھے دھوکہ دیا جائے گا۔ آج تو نے وعدہ خلافی کی، کل تیرے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے گی۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا بھی تو ہے نا۔ کبھی قبر کو یاد نہیں کیا، کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ مر کے قبر میں جانا ہے، منو مٹی تلے میں نے جانا ہے۔ پھر کہاں یہ تیرے دھوکے جائیں گے؟ پھر ان دھوکوں کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب تیری قبر تنگ کر دی جائے گی۔ وہی انسان سمجھدار ہے جو اپنے انجام کو پیش نظر رکھے، اپنے گناہوں پر شرمندگی و ندامت کے چند آنسو بہا کر رضائے الہی والے کاموں میں لگ جائے، اپنے لیے کوئی ایسا وقت متعین کر لے جس میں قبر و آخرت اور حشر کے ہولناک منظر کو یاد کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی تدابیر پر غور کرے۔ چند ہی روز ایسا کرنے سے آخرت کی تیاری اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب کا صدقہ گناہوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، نیکیوں کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔